العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارسلنا الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ وحدوه ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر نعمت تغنیکم عن التطفیف وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم محيط بكم يهلككم ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أتموها بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم من حقهم شيئا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من آثية بكسر المثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعصوا بقية الله رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم من البخس إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ رقیب اجازیکم بأعمالکم انما بعثت نذیرا قالوا له استهزاء یا شعیب اصلاتک تأمرک بتکلیفنا ان نترک ما یعبد آباؤنا من الأصنام او نترک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء المعنى هذا امر باطل لا يدعو إليه داعي خير إنك لأنت الحليم الرشيد قالوا ذلك استهزاء قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا أفأشوبه بالحرام من البخس والتطفيف وما أريد أن أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأرتكبه إن ما أريد إلا الإصلاح لكم بالعدل ما استطعت وما توفيقي قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أرجع ويا قوم لا يجرمنكم يكسبنكم شقاقي خلافي فاعل يجرم والضمير مفعول أول والثاني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب وما قوم لوط أي منازلهم أو زمن هلاكهم منكم ببعيد فاعتبروا. لغات دیکھیے. ولا تنقصوا فعل نہیں جمع مذکر حاضر باب نصر سے نقص ینقص نقصا کم کرنا گھٹانا. مکیال پیمانہ ناپ جمع مکاییل آتی ہے. آگے میزان ترازو تولنے کا کانٹا جمع موازین. آگے عذاب محیط یہ اس میں فاعل ہے گھیرنے والا باب افعال سے احاطہ یحیط احاطۃ گھیرنا. القسط عدل منصفانہ معاملہ. یہ مصدر ہے بطور صفت بھی مستعمل ہوتا ہے. لا تبخسوا فعل نہیں جمع مذکر حاضر فتح سے مصدر بخسن کم تولنا کم ناپنا. لا تعثوا یہ فعل نہیں ہے جمع مذکر حاضر سمیہ سے. عصوا و عصیا فساد مچانا. بقیت اللہ اللہ کا دیا ہوا باقی مادہ رزق، اسی کو فرمایا گیا رزق الباقی.
بعض نے بقیت کی تفسیر طاعت سے کی ہے، اطاعت اللہ۔ حلیم، عقل مند، بردبار۔ الرشید، راہ یافتہ، نیک چلن، درست۔ یجرمن، ضرب سے، جرمن، جرمن، مجرم بنانا، جرم کرانا۔ ترجمہ دیکھیے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی وحدانیت کو اختیار کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو خیر یعنی نعمت و خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں جو تم کو تطفیف سے بے نیاز کر دے گی، اور بے شک میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں اگر تم بات نہیں مانو گے تو احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا جو تمہارا احاطہ کر لے گا، یعنی تم کو ہلاک کر دے گا۔ اور یوم کی صفت محیط کے ذریعے لانا یہ مجاز ہے، عذاب کے اس دن میں پائے جانے کی وجہ سے یا احاطہ کے اس دن میں پائے جانے کی وجہ سے۔ اور اے میری قوم، ناپ تول پورا کرو، یعنی ان دونوں کو پورا کر کے دو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں یعنی ان کا مال کم کر کے نہ دو، یعنی ان کے حق میں سے کچھ بھی کمی نہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے والا بن کر نہ رہو۔ قتل او وغیرہ کے ذریعے یعنی چوری، غارت گری وغیرہ، یہ تعصو ایسے ہے سا کے کسرے کے ساتھ، اس کے معنی فساد مچانا، اور مفسدین حال مؤکدہ ہے جو اپنے تعصو عامل کے معنی کی تاکید کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا باقی مادہ رزق جو تمہارے لیے ہے، کیل اور وزن کو پورا کرنے کے بعد یہ باقی مادہ رزق تمہارے لیے بخس سے بہتر ہے، یعنی کم تولنے ناپنے سے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو یا ہماری بات ماننے والے ہو، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں کہ میں تمہارے اعمال کا بدلہ دے دوں، میں تو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو استہزاءً کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے ہم کو اس بات کا مکلف بنانے کے لیے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنے چاہت کے مطابق تصرف کرنے کو چھوڑ دیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو امر باطل ہے جس کی طرف خیر کی طرف دعوت دینے والا نہیں بلاتا، بے شک آپ تو عقل مند اور راہ یاب ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات استہزاءً کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور میرے رب نے مجھ کو اپنی طرف سے حلال رزق دیا ہے تو کیا میں اس کو حرام سے ملا لوں، یعنی بخش و تطفیف سے؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے خلاف کروں اور میں خود اس چیز کا ارتکاب کروں جس سے میں تم کو منع کرتا ہوں کہ میں اس کا ارتکاب کرنے لگوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں مگر تمہارے لیے اصلاح کو انصاف کے ساتھ جتنا میں چاہوں، اور میری توفیق اور قدرت اس پر اور اس کے علاوہ دیگر طاعت پر نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، تمہارے لیے میرا اختلاف اور مجھ سے ضد کرنا اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم پر پہنچ جائے اس جیسا عذاب
جو قوم نوح اور قوم ہود یا قوم صالح پر پہنچا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم، یعنی ان کے منازل یا ان کی ہلاکت کا زمانہ تم سے دور نہیں ہے، لہٰذا تم عبرت حاصل کرو۔ شقاقی کی تفسیر کی گئی خلافی سے، یہ شقاقی یہ یجرم کا فاعل ہے، اور کم ضمیر اول ہے، اور کم مفعول اول ہے، اور دوسرا مفعول ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح ہے۔ گزشتہ آیات میں 5واں قصہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق تھا۔ آگے کی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق چھٹا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے معروف ہیں۔ یہاں پر تو اہل مدین کی طرف مبعوث کیا جانا مذکور ہے، جبکہ دوسری جگہ اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث کیا جانا مذکور ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ اصحاب ایکہ اور اہل مدین دونوں ایک ہی قوم ہوں، اور اگر الگ الگ دو قومیں ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوں گے، اور دونوں میں کم تولنے اور کم ناپنے کا مرض مشترک رہا ہوگا۔ بہرحال اہل مدین بڑے سرمایہ دار تھے، ان کا مذہب یہ تھا کہ اپنے اموال کے تصرف میں آزاد اور مختار رہیں، جس طرح چاہیں ان میں تصرف کریں۔ اس لیے ناپ تول میں کمی کرتے تھے کہ مال لینے کے واسطے الگ سے بڑا باٹ رکھتے اور دوسروں کو دینے کے واسطے الگ سے چھوٹا باٹ رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے میں نفع زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طریق میں دوسروں کی حق تلفی ہوتی تھی، جو بالکل مناسب نہ تھی۔ ایک تو خرابی ان کے اندر یہ تھی، دوسری خرابی یہ تھی کہ یہ قوم کفر و شرک اور بت پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اولاً ان کو توحید کی دعوت دیا، اور ثانیاً ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اور اس کے برخلاف کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا۔ مگر یہ قوم اپنے انکار اور سرکشی پر تلی رہی تو پوری قوم ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی گئی، جس کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا پر معطوف ہے، عطف القصہ علی القصہ ہے۔ اور مدین ایک قبیلہ کا نام ہے جو اپنے جد امجد مدین بن ابراہیم کے نام سے موسوم ہے، اور اخاہم شعیبن میں جو اخوت کا ذکر ہے، یہ اخوت بے اعتبار نسب مراد ہے، نہ کہ اخوت بے اعتبار دین، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی سلسلہ نسب مدین بن ابراہیم سے ملتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ وحدوہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ جو دعوت دی گئی، اس دعوت کا تعلق عقائد سے ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت یہی رہی ہے کہ وہ دعوت کی ابتدا اہم چیز سے کرتے ہیں، اور توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت چونکہ تمام چیزوں میں اہم ہے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پھر ثانیاً ان معاصی سے منع کیا جن کے وہ عادی تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا،
چنانچہ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اس دعوت کا تعلق معاشرتی معاملات کی اصلاح اور حقوق العباد کی حفاظت سے ہے۔ آگے فرمایا گیا انی اراکم بخیر نعمت تغنیکم من التطفیف، کہ میں تم کو ایسی نعمت اور خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں جو تم کو تطفیف سے بے نیاز کر دے گی، تو پھر ناپ تول میں کمی کی کیا ضرورت ہے؟ نعمت و خوشحالی میں ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور ناپ تول میں کمی سے گریز کیا جائے، خاص طور پر جب ایسا نہ کرنے میں ضرر کا بھی اندیشہ ہو۔ چنانچہ ضرر کا اندیشہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ انی اخاف علیکم ان لم تؤمنوا عذاب یوم محیط بکم یہلککم، کہ میں تمہارے ایمان نہ لانے کی صورت میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں جو تم کو ہر طرف سے گھیر لے گا اور تم کو ہلاک کر دے گا۔ یہاں پر عذاب سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو اس عمل خبیث کا ظاہری فائدہ تم کو نظر آئے گا، مگر آخرت کا عذاب جو اس پر مرتب ہوگا وہ بہت ہی سنگین ہوگا، اس کا مجھ کو اندیشہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں انی اخاف علیکم۔ اور دنیا کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے۔ پھر دنیا کا عذاب کئی طرح کا ہے۔ سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ تمہاری خوشحالی ختم ہو جائے گی اور تم قحط سالی اور اشیاء کی گرانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا گیا وَوَصْفُ الْيَوْمِ بِهِ مَجَازٌ لِوَقُوعِهِ فِيهِ، اور یوم کو محیط سے متصف کرنا مجاز ہے، یعنی مجاز عقلی ہے، اس وصف کے اس یوم میں پائے جانے کی وجہ سے۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ محیطن یعنی احاطہ کرنے والی چیز تو عذاب ہے نہ کہ یوم، تو پھر محیطن کو یوم ان کی صفت بنا کر کیوں استعمال کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ احاطہ کرنا یہ عذاب ہی کی صفت ہے، لیکن پھر بھی یوم کو اس سے متصف کرنا اس وجہ سے ہے کہ احاطہ عذاب اس یوم میں پایا جائے گا، تو یہ نسبت الشیء الی ظرفہ کے قبیل سے ہوا، اس لیے اس کو مجاز عقلی کہیں گے۔ آگے فرمایا گیا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ الْمِيزَانَ أَتِمُّوهَا بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ، کہ اے میری قوم ناپ تول کو پورا کرو، یعنی ان دونوں کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ آگے ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَنْقُصُوهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، یعنی ان کے حق میں کچھ بھی کم نہ کرو، یعنی ان کے مال میں کسی طرح کی کمی نہ ہونی چاہیے۔ ما قبل میں جو فرمایا گیا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس سے پورا ناپنا تولنا خود ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی درست نہیں ہے، پورا کرنا چاہیے۔ پھر بھی تاکید کے لیے فرمایا گیا یا قوم اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تو یہ جملہ ما قبل والے جملے کی وہ تاکید ہے، کیونکہ اہل مدین اس عمل قبیح پر مصر اور منہمک تھے، اس لیے مزید تاکید کی ضرورت پڑی۔ اس لیے لا تنقصوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ فرمانے کے بعد یا قوم اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ فرمایا گیا۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ، کہ زمین میں فساد مچاتے مت پھرو قتل وغیرہ کے ذریعے، یعنی رہزنی مت کرو
ان لوگوں میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ رہزنی کیا کرتے تھے، اور اس ممانعت میں دوسرے معاصی بھی داخل ہو گئے، یعنی شرک نہ کرو، توحید اختیار کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ لوگوں کا حق پورا پورا دو، اور رہزنی مت کرو بلکہ امن و شانتی بنائے رکھو۔ اسی طرح دیگر معاصی کا ارتکاب بھی مت کرو بلکہ اپنے دین و دنیا کو سدھار کر رکھو۔ آگے ہے، مفسر علام فرما رہے ہیں، من آثیہ بکسر المثلثہ افسدہ، کہ لا تعصو یہ آثیہ سے بنا ہے، سا کے کسرے کے ساتھ، افسدہ کے معنی میں، اور مفسدین حال موقدۃ لمعنی عاملها تعصو، اور مفسدین یہ تعصو آسیہ سا کے کسرے کے ساتھ مشتق ہے، جس کا معنی افسدہ ہے، اور مفسدین حال موقدہ ہے، جو تاکید کر رہا ہے اپنے عامل تعصو کی، اپنے عامل تعصو کے معنی کی، یعنی ایسا حال جس کا معنی اور اس کے عامل کا معنی ایک ہو، اس کو حال موقدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہی بات ہے کہ تعصو آسیہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے فساد مچانا، اور یہ مفسدین حال کا عامل ہے، اور مفسدین جو حال ہے اس میں بھی فساد مچانے کا معنی ہے، اس لیے مفسدین اپنے عامل تعصب کے معنی کی تاکید کر رہا ہے، اس لیے مفسدین حال موقدہ ہوا۔ آگے فرمایا گیا کہ بقیت اللہ رزقہ الباقی لکم بعد ایفاء الکیل والوزن خیر لکم من البخس ان کنتم مومنین، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق جو باقی رہ گیا ہے، یعنی کیل و وزن پورا کرنے کے بعد تمہارے پاس کا باقی مادہ رزق تمہارے واسطے بہتر ہے کمی کرنے سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد باقی مادہ حلال مال اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ عطر و گلاب ہے، اور دوسرے کے حقوق مار کر جمع کردہ حرام مال اگرچہ کثیر ہو، یہ پاخانہ اور پیشاب ہے، کیونکہ پہلی صورت میں اگرچہ مقدار میں قلیل ہے لیکن برکت اور رضا الہی پر مشتمل ہے، اور دوسری صورت میں اگرچہ کثیر ہے لیکن بے برکت ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ ان کنتم مومنین، کہ اگر تم ہمارے اوامر و نواہی کی تصدیق کرنے والے ہو۔ کہ ان کنتم مومنین شرط ہے، جواب محذوف ہے، جس پر ما قبل والا جملہ دلالت کر رہا ہے، یعنی فرضوا بما قسم اللہ لکم من الحلال، کہ تم اللہ کی طرف سے تقسیم کردہ حلال رزق پر راضی ہو جاؤ۔ آگے فرمایا گیا وما انا علیکم بحفیظ رقیب، کہ میں تمہارا محافظ اور نگراں نہیں ہوں، کہ میں تم کو قبائح سے حفاظت کروں، یا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال کی نگرانی کروں، پھر میں تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ بھی دوں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی کو فرمایا گیا اجازیکم باعمالکم، کہ میں تمہارے اعمال کا بدلہ بھی تم کو دوں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ آگے فرمایا انما بعثت نذیرا، میں تو ڈرانے والا بنا کر کے صرف مبعوث کیا گیا ہوں، صرف ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ آگے فرمایا گیا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک بتکلیفنا ان نترک ما یعبد آباؤنا من الاصنام، کہ ان لوگوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور یہ کہنا استہزاءً تھا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تم کو حکم دیتی ہے کہ ہم کو اس بات پر مکلف بنانے کا کہ ہم ان بتوں کو ترک کر دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے آئے ہیں، یا او نترکو ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ ہم چھوڑ دیں اپنے مال میں اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق تصرف کرنا۔
المعنی ھذا امر باطل لا يدعو الیہ داعٍ بخیر، مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل باطل بات ہے، خیر کا داعی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ مفسر علام نے بتکلیف نہ کو اس لیے مقدر مانا کہ اسے اس ایک اشکال کا جواب مقصود ہے، وہ یہ کہ انترکا میں جو ترک کا معنی ہے یہ تو قوم کا فعل ہے، قوم کا وصف ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا فعل تو نہیں ہے، اور انسان کو اس کے فعل کا حکم دیا جاتا ہے نہ کہ دوسرے کے فعل کا۔ تو شعیب علیہ السلام کی نماز نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا حکم کیسے دیا کہ قوم اپنے آباء و اجداد کے معبود کو چھوڑ دے؟ اس میں تو معمور شعیب ہوئے، اور چھوڑنا جو معمور بہی ہے یہ تو قوم کا عمل ہوا، اور چھوڑنے اور ترک کرنے والی وہ قوم ہوئی، یعنی حکم شعیب کو ہوا اور چھوڑنا قوم کی طرف سے ہوا۔ یہ کیسے؟ جبکہ جو معمور ہوتا ہے، معمور بہی، اسی کا عمل ہوتا ہے نہ کہ دوسرے کا، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ انترکا کے قبل مضاف محذوف ہے، اے بے تکلیف نہ انترکا۔ تو اب جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام معمور ہوئے، مکلف بنانا بھی انہی کا عمل ہوا۔ حاصل یہ کہ معمور بہی یہاں پر تکلیف فنا ہے نہ کہ انترکا۔ اور یہ جو کہا کہ الصلاۃ کا تعمرو کا، یہ اس لیے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پوری قوم میں معروف تھی کہ آپ بکثرت نوافل اور عبادت میں لگے رہتے تھے، اس لیے ان کے ارشادات کو بطور استہزاء کے نماز کی طرف منسوب کیا کہ تمہاری یہ نماز ہی تمہیں ایسی غلط باتیں بتلاتی ہیں، یعنی نمازی آدمی کو ایسی غلط باتیں نہ کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی نمازی جھوٹ بولے تو اس کو کہا جائے کیا تمہاری نماز تم کو یہی جھوٹ سکھاتی ہے؟ یعنی نمازی آدمی کو جھوٹ نہ بولنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر معنی مراد ہے۔ آگے فرمایا گیا انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بڑے بردبار راہ یاب ہو، تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہنا ان کا بطور استہزاء اور بطور تمسخر تھا، یا یہ کہو کہ حلیم سے مراد انہوں نے سفیہ لیا اور رشید سے مراد انہوں نے غاوی یعنی گمراہ لیا۔ یہ تسمیت الازداد کے باب سے ہے کہ شے کو اس کے ضد سے ذکر کرنا، یا یہ کہو کہ حلیم و رشید ہم تو تم کو نہیں مانتے، البتہ تم اپنے گمان کے اعتبار سے ہو۔ آگے فرمایا گیا قال ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا حلالا افاشوبہ بالحرام من البخس والتطفیف، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی نبوت و صدق پر قائم رہوں اور میرے رب نے مجھے اپنی طرف سے رزق حلال دیا ہو تو کیا میں اس کو حرام یعنی بخس و تطفیف کے ساتھ ملا دوں؟ ایسا تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا گیا وما اريد ان اخالفكم واذهب الى ما انهاكم عنه فارتكبه، کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف کروں، کہ خود ان کاموں کا ارتکاب کروں جن سے میں تم کو منع کرتا ہوں، یعنی تم کو ایک راہ بتلاؤں اور میں خود دوسری راہ پر چلوں، یہ نہیں چاہتا۔ چونکہ میری نصیحت خیر خواہی پر مبنی ہے، اس لیے وہی بات بتلاتا ہوں جس کو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کسی چیز سے تم کو منع کروں اور خود اس کو کرنے لگوں۔ آگے فرمایا گیا ان ما اريد الا الاصلاح لكم بالعدل، میں تو فقط اصلاح چاہتا ہوں تمہارے واسطے، یعنی میری ساری کوششوں کا مقصد صرف تمہاری اصلاح کرنا ہے، اس لیے بار بار تمہاری فہمائش کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا ما استطعت ہو یعنی حتی المقدور، طاقت بھر،
آگے فرمایا گیا وما توفیقی قدرتی علی ذالک وغیرہ من الطاعات الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب و ارجع، اور مجھ کو اس پر اور دوسری طاعت پر بھی قدرت نہیں ہوتی مگر اللہ کی توفیق سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوششیں جو کر رہا ہوں وہ بھی در حقیقت میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہوں، ورنہ میرے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ اور ہر امر کو میں کرتا تو خود ہوں، لیکن بھروسہ اسی پر ہوتا ہے کہ کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہر کام میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آگے فرمایا گیا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شِقَاقِي خِلَافِي فَاعِلُ يَجْرِمَنَّكُمْ يَجْرِمُ وَالضَّمِيرُ مفعول اول الثانی ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح من العذاب، کیا اور اے میری قوم مجھ سے تمہارا زید کرنا اور خلاف کرنا تمہارے واسطے اس کا باعث نہ بنے کہ تم کو اسی جیسا عذاب پہنچ جائے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچا۔ یہاں پر شقاقی یجرمنکم کا فاعل ہے، اور کم ضمیر جو ہے یہ مفعول اول ہے، اور مفعول ثانی ان یصیبکم الی آخر الآیہ ہے۔ ما قبل میں پند و نصیحت تھی، آگے پھر اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرانا مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم سوچ سمجھ کر کام کرو، ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت و عداوت تم پر کوئی ایسا عذاب لے آئے جیسا تم سے پہلے گزشتہ اقوام پر آ چکا ہے۔ آگے فرمایا گیا وما قوم لوط اے منازلہم او زمن ہلاکہم منکم ببعید فاعتبروا، اور قوم لوط کے منازل یا ان کی ہلاکت کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں ہے، لہذا عبرت حاصل کرو۔ یعنی قوم لوط کی بستیاں تمہاری بستیوں کے بالکل قریب ہی ہیں، اور قوم لوط کی بلاد بھی تمہاری بلاد سے قریب ہیں، یا یہ کہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں، کیونکہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ قوم شعیب سے بالکل قریب تھا، لہذا مقامات دیکھ کر، داستانیں سن کر تم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.